السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ ریح خارج ہوتی ہے، گیسز نکلتی ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ریح خارج ہونے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اور پھر جب ہم دوبارہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے جو ارکان ہیں انہیں تو ہم جو بدن کے ارکان ہیں وہ دھوتے تو ہیں وضو میں، لیکن ہم اس جگہ کو تو نہیں دھوتے جہاں سے ریح خارج ہوتی ہے، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن بھی تو کوئی ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، پہلے تو ایک بات، کئی میں آپ کو پوائنٹس دوں گا، ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ دیتا ہوں کہ مسلمان کا کام ہے اتباع۔ ان معاملات میں وہ زیادہ عقل نہیں لڑاتا جہاں پر اسے حکم دے دیا گیا ہے اس کے رب کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات امت تک پہنچا دی کہ ایسا ہو تو ایسا کرنا ہے۔ وہ رب وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کام میں کیا حکمت ہے، تو یوں سرے تسلیم خم کرنا ہے اس کے حکم کے آگے۔ یہ بات تو ہمیں اپنے پلو سے باندھ لینی ہے اور زیادہ شک و شبہات میں نہیں پڑنا ہے، ورنہ بال کی کھال نکالتے نکالتے کچھ لوگ ہدایت کے راستے سے ہی نکل جاتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ ہر بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی نا، ہر بات ہماری عقل میں نہیں سماتی، کیونکہ عقل ناقص ہے ہماری، علم بھی کم ہے، معمولی ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، جب آپ کو ریح خارج ہوتی ہے تو ریح کے خارج ہونے سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ بدبو بذات خود ایک غلیظ چیز ہے جس کے پیدا ہونے سے ملائکہ دور ہوتے ہیں، اور جب ملائکہ دور ہوتے ہیں تو شیاطین اور جنات کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو آپ کے اطراف و اکناف میں روحانیت ختم یا کم اور شیطنت بڑھتی ہے۔ دوسری چیز، جب ریح خارج ہوتی ہے تو طبیعت پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے جو جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ اس سے طبیعت میں سستی، بوجھل پن، عبادت سے دوری اور طہارت کے احساس کی کمی یہ واقع ہوتی ہے۔ جو وضو آپ کو دوبارہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اور آپ کے جسم کو اس اسٹیٹ میں اور آپ کی روح کو اس اسٹیٹ میں لے جاتا ہے جو پاکی کے قریب ہے، اور اس سے آپ کے ظاہر اور باطن پر ایک ایسا اثر پڑتا ہے جس سے آپ میں ایک تر و تازگی پیدا ہوتی ہے، نیک کام کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی ریح خارج ہو گئی، اب کوئی اچھا کام جس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے، اب وہ کہے گا یار بعد میں کر لوں گا، ابھی وضو نہیں ہے میرا، لیکن وضو ہوگا تو کر لے گا۔ تو ترغیب ہو گئی نا ایک اچھے کام کی طرف، اور بے وضو رہنے سے اس کام سے آپ دور ہو گئے۔ تو روحانی اثر اور جسمانی اثر یہ بھی ہے، اور اللہ کی حکمت ہے سب سے بڑی بات کہ میرا رب جانتا ہے کہ کیا کیا حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ تو خیر، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں انسان لاجک ڈھونڈتا ہے، ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے لاجک، پر ہماری عقل ناقص میں ہر چیز سما نہیں سکتی، اس لیے وہ باتیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے لیکن ہمارے رب کا حکم ہے، رب کا جب حکم ہو گیا تو اس میں سمجھ کر ہی عمل کریں گے، اس طرح کا معاملہ آپ نے کبھی نہیں رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ دین سے نکل جاتے ہیں یہی سوچ کے کہ یہ بات میرے عقل میں نہیں آتی، چونکہ میرے عقل میں نہیں آتی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرے رب کا یہ فرمان یوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین جو ہے وہ لاجیکل ہے۔ یس، دین لاجیکل ہے، پر ضروری تو نہیں کہ وہ لاجک ہماری عقل میں بھی آ جائے، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے اور علم کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔